السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے بہت سے ہندوستانی اسکولوں نے دیوالی منانے کے لیے 4 روزہ طویل ویکینڈ کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی روشنیوں کا یہ تہوار مقامی دبئی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ کئی اسکول بشمول دہلی پرائیویٹ اسکول دبئی، اسپرنگ ڈیلز اسکول دبئی، ایمیٹی ہائی اسکول اور GEMS ایجوکیشن اسٹیل کے کچھ دوسرے ہندوستانی نصاب والے اسکول پیر 24 اکتوبر اور منگل 25 اکتوبر کو تعطیلات کے طور پر فائدہ اٹھائیں گے۔ اسے ہفتہ اتوار کی چھٹی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ان اسکولوں کے طلباء کے لیے 4 دن کا ویکینڈ رہے گا۔ کچھ اسکولوں کے لیے یہ وسعت مدتی وقفے کی توسیع کے طور پر آتا ہے، جو اسکولوں میں پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ اور پولیس جنرل ہیڈ کوارٹرز نے دنیا کے سب سے بڑے امریکہ کے پیشہ ورانہ ادارے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیف آف پولیس کے 40 سال سے کم عمر بااثر لیڈر کی کیٹیگری میں 7 ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ ایوارڈ جیتنے والوں میں دبئی پولیس کے فرانزک ایویڈنس اینڈ کرمنالوجی کے جنرل ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل سینٹر فار فورنسک سائنسز کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر راشد حمدان الغفری، ابو ظبی پولیس جنرل ہیڈ کوارٹر سے لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر وفا الطیاری، وزارت داخلہ میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی سپورٹ میں سیکورٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریما صبا خمیر، وزارت داخلہ میں جنرل ایڈمنسٹریشن آف اسمارٹ سروسز اینڈ ڈیجیٹل سیکورٹی میں ڈیجیٹل ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کیپٹن ڈاکٹر انجینئر میاد السادی اور دوسرے شامل ہیں۔ جیتنے والوں نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا، جو ان کے خیال میں وزارت داخلہ کی جانب سے اپنے عملے کے لیے مسلسل کوششوں اور تعاون کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ مصروف فضائی روٹ میں سعودی عرب 4تھے مقام پر فائز ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق فضائی سفر کے اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے OAG نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جدہ، ریاض اور دمام سب سے مصروف ایئرپورٹوں میں شامل ہیں۔ ادارے نے کہا کہ دنیا کا سب سے زیادہ مصروف روٹ جدہ قاہرہ ہے، جس میں اب تک 3.25 ملین مسافر سفر کر چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے قومی صنعتی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کاروں کے لیے ایسی پرکشش صنعتی معیشت تک رسائی ہے جس سے اقتصادی تنوع کے حصول، قومی پیداوار اور تیل کے ماسوہ برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے، جو اقتصادی و ترقیاتی امور کونسل کے سربراہ بھی ہیں، کہا کہ مملکت میں پائیدار مسابقتی صنعتی معیشت تک رسائی کے لیے تمام امکانات موجود ہیں۔ آگے کی طرف دیکھنے والے باصلاحیت نوجوان ہیں، منفرد جغرافیائی محل وقوع ہے۔ صنعت کی قومی حکمت عملی اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت کے ذریعے سعودی عرب بین الاقوامی رسد کو یقینی بنانے اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والی مصنوعات دنیا بھر کو فراہم کرنے والا صنعتی ملک بن جائے گا۔ سعودی عرب اور قطر نے سابقہ حکومتوں کی جانب سے مغربی یروشلم کو اسرائیلی قابض ریاست کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے کو منسوخ کرنے کے آسٹریلیا کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پیر 17 اکتوبر کو آسٹریلیا نے کہا کہ وہ مغربی یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر مزید تسلیم نہیں کرے گا۔ سابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کی حکومت کے 2018 میں کیے گئے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ پینی ونگ نے ایک بیان میں کہا، آج حکومت نے آسٹریلیا کے سابقہ اور دیرینہ موقف کی تصدیق کی ہے کہ یروشلم ایک حتمی حیثیت کا مسئلہ ہے، جسے اسرائیل اور فلسطینی عوام کے درمیان کسی بھی امن مذاکرات کے حصے کے طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ روس کے صدر پوٹن نے یوکرین کے ہلاک کردہ علاقوں لوہانسک، خیرسون اور زاپوریژیا میں مارشل کے نفاذ کا فیصلہ منظور کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق پوٹن نے ہلاک شدہ علاقوں میں سیکورٹی خطرات کو بلند ترین سطح پر جواب دینے اور وہاں علاقائی دفاعی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے سے متعلق فیصلے کی منظوری دی ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ مجھے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ عوامی جمہوریہ دونیتسک اور عوامی جمہوریہ لوہانسک میں اور خیرسون اور زاپوریژیا کے علاقوں میں روس کے ساتھ الحاق سے قبل مارشل لا انتظامیہ موجود تھی۔ اب ہمارا اس انتظامیہ کو اپنے اندر سرکاری حیثیت دینا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے ہندوستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب سے وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں آئے ہیں، مذہبی اقلیتوں پر ظلم اور ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر میں مبینہ طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق حکومت اور صحافیوں پر تنقید کرنے والوں پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ بہت سی خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر خواتین صحافیوں پر انہیں جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں بھی ملتی ہے۔ اینٹونی گٹرس نے ممبئی میں ایک تقریر کے دوران کہا، انسانی حقوق کمیشن کے ایک منتخب رکن کے طور پر یہ ہندوستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی انسانی حقوق کو تشکیل دے
तमाम अफराद के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसे फ़रोग़ दे। पाकिस्तान के शहर खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला इंतज़ामिया ने टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 गधों को तहवील में लेते हुए थाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुलजिमीन फरार होने में कामयाब हो गए। तहसील दरवेश में ज़िला इंतज़ामिया ने लकड़ियों की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। आज असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में दरवेश गोल के मुकाम पर बरसाती नाले में कार्रवाई की गई। ज़िला इंतज़ामिया और जंगलाती अहलकार के पहुंचते ही लकड़ियां काटने वाले मुलजिमीन भागने में कामयाब हो गए, ताहम इनके गधे वहीं रुक गए, जिनको हुक्काम ने तहवील में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। अब गधों को अदालत में पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत मुंबई के 3 मुकामात को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मौसूला मालूमात के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम में 4 शुबे की दोपहर को यह धमकी आमेज फ़ोन मौसूल हुआ, जिसमें अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल, जुहू के PVR और सांता क्रूज में वाक़ सहारा के 5 सितारा होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी आमेज फ़ोन आते ही पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया और इन तीनों जगहों और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। हालांकि अब तक पुलिस को कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक इन्हें रात 10:30 बजे हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी नामालूम शख्स का फ़ोन आया, जिसमें इसने तीनों जगहों बम धमाके की वार्निंग दी। पुलिस फिलहाल फ़ोन कॉल करने वाले की शिनाख्त करने में मसरूफ़ हो गई है, जिससे मामले की सच्चाई सामने आएगी। RSS के रहनुमा दत्तात्रेय होसबोले ने आज 4 शुबे को कहा कि बांग्लादेश में मजहब की तब्दीली और हिजरत आबादी में अदम तवाज़ुन का बास बन रही है, और उन्होंने तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून के सख्त निफाज पर जोर दिया। राष्ट्र एवं सेवक संघ की 4 रोज़ा ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तंजीम तब्दीली के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में घर वापसी का एक साजगार नतीजा निकलेगा। संघ परिवार की कोशिश है कि वो इस्लाम और ईसाईयत जैसे अकायद में तब्दील होने वाले हिंदू लोगों को वापस अपने मजहब में लाए।